بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ ایک دہائی سے تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے ہم نے مؤذن ولایت الہیہ بن کر ہم نے پاکستان میں بسنے والے شیعہ حیدر کرار کے ہر مسئلے کی طرف توجہ دے کر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان امور کی نشاندہی کریں جہاں پر ہماری قیادت، ہمارے صاحبان محراب اور صاحبان منبر سے جہاں بھی کوئی ضابطے قاعدے کے مطابق کوئی لغزش یا کوتاہی ہو، ہم اس کی نشاندہی کریں اور مذکورہ افراد اپنی اس کوتاہی پر اس کی درستگی کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارا کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی شخص سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کسی کے نہ حلیف ہیں نہ حریف ہیں۔ ہم ایک درد دل رکھنے والے محب وطن پاکستانی ہیں اور راسخ العقیدہ شیعہ اثنا عشری ہیں۔ ہم مکتب تشیع جو علماء حقہ نے ہماری رگو پے میں اونڈیلا ہے اور فکری طور پر جو ہماری پرورش ہوئی ہے اور ہمیں آل محمد کے افکار، ان کی تعلیمات، ان کے فرمودات اور دین الہیہ کے اصل چہرے کی طرف جو ہمیں متوجہ کیا گیا ہے اور ہمیں آغوش مادر سے ہی یہ تربیت دی گئی ہے کہ غدیر سے وابستہ رہنا ہے۔ جب آپ غدیر سے وابستہ رہیں گے تو آپ کو اسلام کی اصل روح جو ہے اس سے شناسائی اور اس سے بھرپور یعنی مکمل آگہی حاصل ہوگی۔ آج پاکستان میں جو محراب اور منبر سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنے منصب سے بددیانتی کے مرتکب پائے جا رہے ہیں۔ ان سے برسر منبر کیمرے کی آنکھ کے سامنے توہین اہل بیت، توہین رسالت، مشرکانہ کلمات اور ایسی وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کسی طور میرے مکتب کے لیے، میرے قبیلے کے لیے، میرے مسلک کے لیے، میری دھرتی کے لیے وہ درست نہیں ہے۔ اس کا بہت اور نقصان ہوگا۔ کہیں دھرتی کو، کہیں قوم کو، کہیں قبیلے کو اور کہیں دیگر مذاہب اور مسالک میں بیٹھ کر ہمیں اپنے قومی وقار کی تنزلی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کما حق ہوں، ہمیں اس بابت کوئی ادراک تو نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ جن پہاڑ کامت شخصیات کے ساتھ ہم وابستہ رہے، ہم نے کسب فیض حاصل کیا اور ہم نے ایسی پہاڑ کامت اور بھرپور اور مکمل شخصیات کے پاس بیٹھ کر جب ہم نے فرمودات آل محمد کی حقانیت کو سنا، سمجھا اور اس کی عملداری کے بعد اس کے نتائج، اس کے ثمرات اور اس کے اجر اور ثواب سے جو ہمیں آگاہی ملی، موجودہ دور میں آپ یقین جانیے کہ جب ہم برسر منبر لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں، ان کے برسر منبر غرور، زوم اور ان کی جو حرکات ہیں، جب ادھر متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم کس گمراہی کی طرف، کس بہرا روی کی طرف ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آج میں اپنی طرف سے ادارہ صدائے ابوذر پاکستان کی جانب سے میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری کسی سے محراب منبر سے وابستہ کسی شخص یا شخصیت کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے۔ ابھی وسیم عباس بلوچ نے توہین رسالت کی بابت جو حرکت کی ہے
وہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہے. ہزاروں افراد اس بات سے آگاہی رکھنے کے باوجود بھی اس کے ہم نوا ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کم از کم رسالت مآب کی توہین، ان کی ذات میں، شخصیت میں، ہستی کی طرف ہرزہ سرائی اور ان کی اہانت کرنے والوں کے ساتھ تو ہم کسی طور کھڑے نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح جواد نقوی صاحب سے ہم نے ہمیشہ اختلاف کیا، لیکن ابھی انہوں نے ایک بات کر دی کہ ہم شیعہ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غیبت امام کا انکار کر کے وہ بھی کوئی اسماعیلیوں کی طرح اپنا امام منتخب کر لیں. تو اس بابت ہم حضرت علامہ جواد نقوی صاحب سے رابطہ کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور ہم ان سے استفسار کریں گے. اگر وہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہمیں وہ تسلی تشفی کرائیں گے، تو پھر ہم ان کے ہم نوا ہو جائیں گے. کیونکہ بات تو دلیل سے ہے. یہاں پہ بات دلیل سے نہیں ہو رہی. یہاں پر بت پرستی، شخصیت پرستی کی طرف ہم روز بروز دھستے چلے جا رہے ہیں. ہم ادارہ صدائے ابوذر کی جانب سے اس کو ایک قومی ادارہ بنا کے ہر شخص اس ادارے سے وابستہ ہے، اس کا حصہ ہے، اور صدائے ابوذر کا وہ مالک اور مختار ہے. وہ اپنی تجویز، اپنی رائے دینے کا مکمل اختیار رکھتا ہے. میں اس ضمن میں صرف یہ کہوں گا کہ اب ہم اپنی ذات کو کسی گروہ یا ٹولے کا حصہ نہیں بنائیں گے. ہم سب کے ساتھ، سب کے سانجھے بن کے اس ادارے کو ایک قومی ادارہ بنا کر ہم تمام لوگوں کی آراء کو، تجاویز کو، ان کے افکار کو، ان کی سوچ کو ہم اپنے ادارے میں شامل کریں گے. یہ جو شخص بھی اپنا اختلافی نوٹ دینا چاہتا ہے، مثلا میں ابھی جواد نقوی صاحب کا، قبلہ جواد نقوی صاحب کا میں انٹرویو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ان سے ایک ملاقات کروں گا، اور میں مستقبل قریب میں جب ان سے ملاقات کر کے میں ان سے ان کی وہ باتیں جو وہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں، اپنے الیکٹرانک میڈیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کے ذریعے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تو ہم ان سے استفسار کریں گے. قبلہ جی آپ نے یہ کہا، کیسے کہا؟ وہ استدلال پیش کریں گے، ہم اس کو پبلک کریں گے، قوم کے سامنے رکھیں گے. باقی اس کو سر تسلیم خم کرنا نہ کرنا، ہماری تو علمی بساط اتنی نہیں ہے. جتنا انہوں نے درس خارج پڑھا ہوا ہے وہ آیت اللہ کہلوا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہلواتے. وہ استاد کہلوانا چاہتے ہیں، استاد کہلوانا پسند کرتے ہیں. میں اس بابت صرف یہ کہوں گا کہ آئیے آج وہ کام کریں، اس زاویے سے کام کریں. مثلا جواد نقوی صاحب نے یہ بات کی، کسی بھی قومی دھارے کی شخصیت نے اس پر رد و قد نہیں پیش کیا، اپنا نقطہ نظر نہیں اس نے درست کہا، صحیح کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح وسیم بلوچ نے برسر ممبر توہین رسالت کر دی. کسی بھی قومی دھارے کی شخصیت نے اس کی لغزش، کوتاہی پر نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا، بلکہ مصلحتاً خاموش رہے. یہ جو مصلحتاً خاموشی ہے، اس نے ہمارے اندر ایک وہ کیفیت، یعنی کہ وہ ہمارے مزاج میں وہ ایک متغیرانہ کیفیت سے ہمیں دوچار کر دیا ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم محراب اور منبر، مدارس اور قیادت کے جتنے لوگ ہیں، سب سے مربوط رہ کر ہم ایک صحافی بن کے، ہم ایک قومی کارکن بن کے ہم سب سے مربوط رہیں گے. ہم سب کا احترام کریں گے، ہم سب سے میل جول رکھیں گے. اور یہ جو میری قبر ہے اس میں میرا عقیدہ کیا ہے، ولایت تکوینی کے عنوان سے، ولایت الہیہ کے عنوان سے، اور میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے عنوان سے، اور غیبت امام محمد مہدی آخر الزمان کے عنوان سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میری قبر میں نکیرین مجھ سے استفسار کریں گے، اور میں اس کا جواب دینے کا، اور پھر جواب دے کر میں اپنا عقیدہ، جو میرا عقیدہ ہے، اس پہ اجر ثواب اور اس پر جو عذاب یعنی کہ جزا سزا، وہ میں اس کا دیندار ہوں، لیندار ہوں.
یا وہ میرے کھاتے کی بات ہے، میرے حصے کی بات ہے۔ میں آج اس ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا ایک ادنا قومی کارکن بن کے، ایک اخبار نویس بن کے، ایک صحافی بن کے، ایک ادنا قومی کارکن بن کے ہم سب سے مربوط رہ کر ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اور جو بھی شخص صدائے ابو ذر فورم پر آ کر اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہے تو صدائے ابو ذر فورم آپ کا اپنا فورم ہے، آپ اس کا حصہ ہیں، اور آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں آپ صدائے ابو ذر فورم پر آنا چاہیں، یا صدائے ابو ذر فورم کو مدعو کر کے آپ یہ کہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے افکار کو، ہماری سوچ کو قومی دھارے میں شامل کریں، تو ہم یقیناً آپ کے حصے کا جو ذمہ داری جو آپ ہمارے حصے میں ڈالیں گے اس کو ہم نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔